پھر خود ہی اس نے سوچا اور اپنی گردن ہلانے لگا۔ اس بات کا علم تو تارا چاند کو بھی تھا کہ رو کی طرح مجاہدین نے بھی اپنے وسائل کی حد تک جاسوسی کا جال پھیلا رکھا ہے، اور جب انہیں کسی کشمیری مسلمان کے ٹاؤٹ ہونے کی اطلاع ملتی تو وہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر، کسی خطرے کو خاطر میں لائے بغیر اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ گزشتہ 6 ماہ سے انہیں ٹاٹاؤں کے حصول میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ مقامی ہندو آبادی تو جہاد آزادی کے آغاز میں ہی خوفزدہ ہو کر بھاگ گئی تھی، حالانکہ مجاہدین کی طرف سے ان پر کوئی دباؤ نہیں تھا، جس کا ثبوت وہ غیر مسلم تھے جو وادی میں موجود تھے اور جن کے جان و مال کی حفاظت خود مجاہدین کرتے تھے۔ کسی کو ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی انہوں نے کسی ایسی ہندو یا سکھ فیملی سے مدد کی درخواست کی تو انہیں کوڑا جواب ہی ملا تھا۔ دباؤ ڈالنے پر ان لوگوں نے مجاہدین کے ساتھ دغا بازی کرنے کے بجائے یہاں سے ہجرت کرنا زیادہ مناسب سمجھا تھا۔ اکا دکا ایسی مثالیں اگر ملتی بھی تھیں تو وہ کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی تھیں۔ بھارتی انٹیلیجنس رو نے گزشتہ 6-7 مہینے سے سختی سے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی ہندو یا سکھ کی بجائے صرف مسلمان ٹاؤٹوں پر ہی اعتماد کریں گے، کیونکہ غیر مسلم ہمیشہ ان کی سیکیورٹی رسک بنے رہتے تھے۔ یوں بھی راہ کے دباؤ کے بعد وادی سے ہجرت کر کے دلی جانے والے کچھ کنبوں نے جب وہاں کے پریس کو حقیقت حال سے آگاہ کیا اور بتایا کہ وہ مجاہدین کے خوف سے نہیں بلکہ اپنوں کی کارستانیوں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، تو راہ کو خاصی بدنامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس مسئلے کو لے کر بھارتی ودھان سبھا میں بھی خاصی لے دے ہوئی تھی۔ غنی ان کے لیے 1 سال سے کام کر رہا تھا اور اس نے ریسٹ ہاؤس کی بڑی اہم خدمات انجام دی تھی۔ اس کی سماجی حیثیت بھی ایسی نہیں تھی کہ اس پر شک کیا جا سکتا، نہ ہی مقامی آبادی میں انہیں ایسا کوئی چالاک شخص دکھائی دیتا تھا جو اس لائن پر سوچتا یہ کون کم بخت یہاں آ گیا ہے۔ اس نے بیس کیمپ کے نوارد کو موٹی سی گالی دی اور اپنے سگنلز کو ہیڈ کوارٹر میں لانے کے لیے کہا۔ ہیڈ کوارٹر سے رابطہ ہونے پر اس نے ساری صورتحال سمجھائی اور شمشیر نگر کی شمالی جانب وہاں سے 3-4 کلو کے فاصلے پر واقع چھاؤنی سے مدد کی درخواست کی۔ بصورت دیگر بہت نقصان کا اندیشہ تھا۔ ہیڈ کوارٹر کے لیے اپنے جوانوں کی جانوں کے اضیاع کو شاید اتنی اہمیت حاصل نہیں تھی جتنی بھارتی کمانڈوز کی ساکھ کو تھی۔ اگر اس حملے میں بھارتی کمانڈوز کی زیادہ تعداد ماری جاتی تو ان کے مورال گرنے کا اندیشہ تھا۔ عام فوج میں پہلے ہی بددلی پھیلی ہوئی تھی اور مجاہدین کے خلاف روب عمل ہونے کے احکامات سنتے ہی ان کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگتے تھے۔ اگر اسپیشل سروسز گروپ کے ساتھ بھی یہی تاریخ دہرائی گئی تو صورتحال بہت خطرناک ہو سکتی تھی۔ ہیڈ کوارٹر نے فوراً ہی یہ اہم پیغام بریگیڈیئر سود تک پہنچایا تھا جو اس علاقے کا ایریا کمانڈر بھی تھا۔ بریگیڈیئر سود نے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوتے ہی اس کا سخت نوٹس لیا تھا اور کیپٹن تارا چاند سے 2 ہاتھ آگے نکل گیا۔ شمشیر نگر کے پہاڑی سلسلے کے ارد گرد موجود تمام یونٹس کو ریڈ الرٹ کر دو۔ پہاڑوں کے اوپر والی پوسٹوں سے کم از کم 1 گھنٹہ لگاتار پہاڑی سلسلے میں تمام متشبہ جگہوں پر گولہ باری کراؤ، جس کے بعد چاروں طرف سے اس ایریا پر ریڈ کیا جائے۔ ارد گرد 5 کلومیٹر تک کا علاقہ سیل کر دو۔ خبردار اگر ایک بھی گھسپیٹیا بچ کر نکلا، پہاڑی راستوں کی ٹرانسپورٹ کو سختی سے چیک کرو۔ کوئی گاڑی چیک کیے بغیر اس ایریے سے نکلنی نہیں چاہیے۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ اس نے کیپٹن تارا چاند کے پیغام کا غصہ اپنے ماتحتوں پر اتارتے ہوئے انہیں اگلے احکامات سے آگاہ کر دیا۔ بریگیڈیئر سود کی طرف سے کیپٹن تارا چاند کو بڑے پیمانے پر ہونے والی کارروائی کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ کیپٹن تارا چاند نے سکھ کا سانس لیا۔ اب وہ کم از کم اپنا غصہ تو اتار سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شمشیر نگر کا پہاڑی سلسلہ بھارتی میڈیم توپوں کے گولوں کی گرگراہٹ سے لرزنے لگا۔ ان گولوں کے زوردار دھماکوں سے ساری وادی لرزنے لگی تھی۔ یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے یہاں قیامت برپا ہو گئی ہو۔ بیڑی کمانڈر نے شاید پہلے سے اس علاقے کے چپے چپے کو مار کیا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے 1 گھنٹہ تک یہاں کارپیٹ فائرنگ کروانی تھی، جس سے گھنے جنگل میں جا بجا آگ بھڑک اٹھی تھی اور کئی درخت جڑوں سے اکھڑ کر گر پڑے تھے۔ 1 گھنٹے کی اندھا دھند اور وحشیانہ گولہ باری کے بعد جب بھارتی فوج کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب وہاں کوئی ذی نفس زندہ نہیں بچا ہوگا تو اچانک فضا فوجی ہیلی کاپٹروں کے شور سے گونجنے لگی۔ بیک وقت مختلف سمتوں سے 6-7 ہیلی کاپٹر اس علاقے پر چکر لگانے لگے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہزاروں کی تعداد میں پیدل فوجیوں نے شمشیر نگر کے پہاڑی سلسلے کی طرف یلغار شروع کر دی۔ زینب پہاڑی کے ایک تنگ درے میں چھپی آنے والے وقت کے تصور سے لرزاں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ کی طرح اب اس کی ماں سے بھی زندگی میں کبھی ملاقات نہیں ہوگی۔ ایک بیٹی ہونے کے ناطے اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ شدت غم سے اس کے اندر آرے چل رہے تھے۔ آنسو جیسے اس کی آنکھوں سے مسلسل بہنے کے بعد اس کے گالوں پر منجمد ہو چکے تھے اور وہ ایک بڑے پتھر سے ٹیک لگائے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر نڈھال سی بیٹھی تھی جب اچانک اسے ایک جان لیوا احساس نے گھیر لیا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ کمانڈر مختار کی بہن ہے اور اس بات کی بھی بخوبی سمجھ آ گئی تھی کہ بھارتی فوج نے اس کے گاؤں پر حملہ کیوں کیا تھا۔
یقیناً ان لوگوں کو اس کے بھائی کی آمد کا علم کسی غدار کے ذریعے ہو گیا ہوگا۔ اس نے سوچا خدا جانے مختار بچ گیا یا اس سے آگے کی سوچیں منجمد ہو گئیں۔ اس دنیا میں اب اس کا صرف ایک بھائی مختار ہی زندہ رہ گیا تھا، باقی سارا خاندان تو تحریک آزادی کی نظر ہو چکا تھا۔ زینب کو یاد آ گیا کہ جس روز اس طرح علی صبح بھارتی فوج نے سارے گاؤں کو گھیرے میں لے کر اس کے بوڑھے باپ کو گرفتار کیا تو وہ گھر میں تہجد کی ادائیگی کے بعد مسجد کی طرف جانے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ بیٹی گھبراؤ نہیں، اپنی ماں کا خیال رکھنا، میں تو اللہ کے حضور ہی حاضری دینے جا رہا تھا۔ معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر زندگی میں کبھی محتاج سے ملاقات ہو جائے تو اسے ضرور یہ بتانا کہ میں نے آخری لمحات میں بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، اور ایک مجاہد کے باپ کی طرح اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر لبیک کہا۔ ممکن ہو تو میری لاش کو گاؤں کے قبرستان میں دفن کرنا، اور جب میرے بیٹے کا مشن پورا ہو جائے تو اسے کہنا میری قبر کے سرہانے بلند آواز سے مجھے کشمیر آزاد ہونے کی خوشخبری سنائے۔ بیٹی دشمن نزدیک آ رہا ہے، وقت کم ہے، میں مکان کے باہر نکل کر سرنڈر کر رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس گاؤں کے کسی بے گناہ کی جان جائے۔ دم رخصت مجھے تم سے صرف یہی کہنا ہے کہ اپنے ارادے سے متزلزل نہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اعزاز پر ہمیشہ فخر کرنا کہ تم سوپور کے سب سے بڑے مجاہد مختار کی بہن ہو۔ بیٹا کسی مرحلے پر بزدلی کا مظاہرہ نہ کرنا، اگر تم نے یا تمہاری ماں نے بزدلی دکھائی تو دشمن کو خوش ہونے کا موقع مل جائے گا۔ میں نے تم سب کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں سونپا، اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو، فی امان اللہ۔ اتنا کہہ کر بوڑھے شیر زمان نے آخری مرتبہ اپنی بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بڑی مضبوطی سے قدم رکھتا اپنے مکان کی دہلیز کو عبور کر گیا۔ بزدلو، بے غیرتو، فائرنگ بند کر دو، میں گرفتاری دے رہا ہوں۔ میرے بیٹے کا انتقام اس گاؤں کے نہتے اور مقہور باشندوں سے کیوں لیتے ہو؟ ہمت ہے تو مجھے گولی مار دو، آؤ ڈرو نہیں بھیڑیو، میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ اس کی آواز میں جیسے رات کڑک رہی تھی۔ بلیک کیٹس کے ایک گروپ نے اس کی طرف اپنی گنیں تان لی اور اس طرح سہمے ہوئے اس کی طرف بڑھے جیسے وہ ابھی بم کی طرح پھٹ کر اس کی دھجیاں بکھیر دے گا۔ گاؤں میں بنے لکڑی کے مکانات کی کھڑکیوں سے سارے گاؤں نے وہ ایمان افروز منظر دیکھا جب بوڑھے شیر زمان کو بھارتی کمانڈوز کے بندوقوں کے بٹ مارتے گاؤں سے باہر لے جا رہے تھے، اور وہ اپنے بدن پر لگنے والی ہر ضرب کے ساتھ اللہ اکبر اور آزادی کے نعرے بلند کر رہا تھا۔ خدا جانے اس کے بوڑھے اور کمزور وجود میں کون سی توانائیاں سما گئی تھیں کہ جب وہ نعرہ بلند کرتا تو گاؤں کی ساری فضا دہل کر رہ جاتی۔ ایک لرزہ تھا جو چاروں طرف طاری تھا، جب تک اس کی آواز کانوں میں آتی رہی سارا گاؤں سہما سمٹا، اس منظر کا رونا روتا رہا۔ جب اس کی آواز آنی بند ہو گئی اور فوجی اسے اپنے ٹرک میں بٹھا کر لے گئے تو اچانک جیسے کسی نے سارے گاؤں کو کالے علم سے باندھ دیا۔ ایک پراسرار سناٹا چاروں طرف در آیا تھا، پھر اچانک ہی اس سناٹے کا سینہ چیرتی گاؤں کے مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے ایک آواز بلند ہوئی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ سارا گاؤں یک زبان ہو کر خدا کی وحدانیت کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی ایک جیسے برق سی چاروں طرف لہرا گئی، ہم مر کر لیں گے آزادی، ہم چھین کر لیں گے آزادی، ہم سارے مانگے آزادی، 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 آزادی۔ مقبوضہ کشمیر کے اس گاؤں کی عورتیں اور بچے اپنے گھروں سے باہر آ کر گلا پھاڑ پھاڑ کر اپنا عزم غاصبوں تک پہنچا رہے تھے۔ کانوں کے پردے پھاڑتی اچانک ایک معصوم بچے کی آواز ان تمام آوازوں پر غالب آنے لگی، پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ سارا گاؤں یک زبان تھا۔ شمشیر نگر کے مکانوں سے بلند ہوتی یہ پکار نیلم کے پانیوں پر سفر کرتی کشمیر کی آزاد فضاؤں میں بھی پہنچ رہی تھی، جہاں مصلحت تھی، مجبوریاں تھیں، ریاکاریاں تھیں، منافقتیں تھیں، جہاں بڑے بڑے تند و تیز بیانات تھے، بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے تھے، لیکن عمل نہیں تھا۔ ایک طرف وہ مجبور و مقہور اور مظلوم تھے جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے لا الہ الا اللہ کے رشتے کو اپنا سب کچھ جان کر اپنی جانیں ہار رہے تھے، دوسری طرف آزاد حکمران تھے جو وادی لالوب سے اٹھتی ان صداؤں سے سہم کر خوف زدہ ہو کر اپنے ایوانوں میں سمٹ رہے تھے۔ یہ خوف ان کی جان کو آ گیا تھا کہ اگر ان غلاموں نے واقعی اپنی زنجیریں کاٹ دیں اور اگر یہ واقعی آزاد ہو گئے تو ان کی منافقتوں کے محل مسمار ہو جائیں گے، ان کے جھوٹے بھرم ٹوٹ جائیں گے، ان کی سرداریاں ختم ہو جائیں گی۔ ان کی مجبوری یہ تھی کہ وہ اپنا خوف اپنی زبانوں پر نہیں لا سکتے تھے، اس طرح رسوائی ان کا مقدر بن جاتی، سو وہ محلاتی سازشوں کے محاذ پر ڈٹ گئے۔ بظاہر انہوں نے مظلوموں کی حالت زار پر واویلا کیا، لیکن بڑی دل جمی سے اس مشن پر گامزن رہے کہ کم از کم ان زندگیوں سے یہ غلام آزاد نہ ہو سکے تاکہ انہیں کوئی روز بد نہ دیکھنا پڑے۔ زینب کے باپ کی لاش تیسرے روز گاؤں میں آ گئی تھی۔ غنی اور چاچا امیر بخش گاؤں کے دوسرے بڑے بوڑھوں کے ساتھ بمشکل اس کی لاش BSF والوں سے لانے میں کامیاب ہوئے تھے۔
اس کے باپ کو BSF کی سنگینیوں کے سائے تلے دفن کیا گیا۔ اس روز چپکے سے اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی، لیکن بارڈر سیکیورٹی فورسز کے جاتے ہی جیسے فرشتوں کا زمین پر نزول ہونے لگا۔ نزدیک دور کے دیہاتوں سے ہزاروں کی تعداد میں کشمیری مرد، عورتیں اور بچے وہاں اکٹھے ہو کر نعرہ زن تھے۔ ان کے دعا کے لیے اٹھتے ہاتھ اور آنسو بہاتی اور آنسو برساتی آنکھیں شہید بوڑھے کے درجات کی بلندی پر گماز تھیں۔ زینب کو وہ سارا منظر نہ بھولنے والے خواب کی طرح یاد تھا۔ اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں کئی دفعہ موتی اترتے دیکھے تھے، لیکن عجب عورت تھی وہ بھی، کیا مجال جو کبھی اس نے بیٹی کے سامنے واویلا کیا ہو، بین ڈالے ہوں۔ وہ تو صبر و رضا کا پیکر تھی۔ جب بھی زینب بے اختیار ہوتی، اس کی ماں جھپٹ کر اسے اپنے کلیجے سے لگا لیتی۔ نہ بیٹی، نہ تیرے باپ اور بھائیوں کی روحیں شرمسار ہوں گی۔ بیٹی، روز قیامت حشر کے میدان میں ہم انہیں کیا منہ دکھائیں گے؟ چپ کر جا میری لال، چپ کر جا، صبر کر جا، اسے مشیت عزتی جان لے۔ ابھی تو نے بڑے سانحے دیکھنے ہیں۔ تو ابھی سے ہمت ہارنے لگی اور وہ روتی روتی اچانک اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ لیا کرتی۔ آج جب وہ اس پہاڑی کے غار نما حصے میں پتھر سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی تو اس کی ماں اسے دلاسا دینے کے لیے یہاں نہیں آ سکتی تھی، لیکن اچانک ہی جب اسے اپنی ماں کا خیال آیا تو اس نے بے اختیار اپنے دونوں آستینوں سے اپنے آنسو پوچھ لیے۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی ماں کی روح اس کے صبر کی داد دے رہی ہو۔ اچانک ہی ایک عزم اس کے اندر جنم لینے لگا تھا۔ اس نے شہیدوں کی بیٹی اور مجاہد کی بہن ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کر لیا تھا اور اب ایک ولولہ تازہ کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے واپس جانا تھا، لیکن جائے کہاں؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے بلاخر کپواڑہ میں اپنی خالہ کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا، اور اب اسی ارادے سے وہاں بیٹھی اسی سوچ میں گم تھی کہ کپواڑہ تک کس طرح پہنچے گی۔ اس کے پاس تو زیادہ راہ بھی نہیں تھا۔ اچانک ہی وہ چونکی۔ اس کے حساس کانوں نے کچھ قدموں کی دھمک سن لی تھی، اچانک جیسے اس کی چھٹی حس نے احساس دلایا کہ یہ مہربان قدم ہے۔ جلد ہی اسے آواز سنائی دینے لگی، زینب بیٹی، زینب بیٹی۔ چاچا امیر علی کی مانوس آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ آہستہ آواز میں اسے پکارتا گاؤں کے 3 نوجوانوں کے ساتھ اس طرف آ رہا تھا جیسے اسے یقین ہو کہ وہ یہاں موجود ہوگی۔ زینب نے اونچائی پر ہونے کے سبب اس بات کا اطمینان کر لیا تھا کہ چاچا امیر علی اور ان نوجوانوں کے تعاقب میں اور کوئی نہیں آ رہا۔ وہ بڑے نپے تلے قدموں سے نیچے اترنے لگی، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ بوڑھے چاچا امیر علی کے بوڑھے سینے پر سر رکھے بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ پھر جلد ہی اسے قرار آ گیا۔ چاچا امیر علی کے ساتھ آنے والے نوجوان جنہوں نے ہاتھوں میں کلہاڑیاں پکڑی ہوئی تھی، مؤدب نگاہوں کے ساتھ اس کے گرد گلا باندھے کھڑے تھے۔ نہ رو بہن، ابھی ہم زندہ ہیں، ان میں سے ایک نے بھرائی ہوئی آواز سے کہا۔ زینب کو جیسے اس آواز کا انتظار تھا، وہ فوراً چپ ہو گئی۔ چاچا امیر علی کے ساتھ ساتھ وہ آگے آگے چلنے لگی اور مؤدب نوجوان سر جھکائے ان کے ساتھ پیچھے چلتے وہ لوگ گاؤں تک آ گئے، جہاں سارا گاؤں ان کے استقبال کے لیے دیدہ دل فرش راہ کیے موجود تھا۔ اپنی ماں کو غسل اس نے خود دیا تھا، اس کی ماں کو اس کے شہید باپ کے پہلو میں دفنایا گیا۔ گاؤں کے لوگوں نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کے بھائی زندہ اور محفوظ ہے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ مجاہدین کی تازہ کھیپ آ گئی ہے اور وہ جلد ہی دشمن کا حساب بے باک کر دیں گے۔ شام ڈلے جب چاچا امیر علی کے ساتھ وہ اپنے گھر میں بیٹھی تھی تو اچانک ہی دروازے پر ہونے والی آہٹ نے انہیں چونکا دیا۔ امیر علی نے اسے ایک جانب چھپنے کا اشارہ کر کے دروازہ کھولا۔ سامنے مختار کے ساتھی حفیظ اور جہانگیر موجود تھے۔ چاچا امیر، جلدی باہر نکلو، ہم یہاں سے فوراً کسی دوسری جگہ پہنچنا ہے، حفیظ نے سلام کرتے ہی کہا۔ لیکن کیوں بیٹا؟ امیر علی نے حیرانگی کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، جیسے اچانک اسے خود ہی سوال کا جواب مل گیا ہو۔ اسے سمجھ آ گئی کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، غداری ہو گئی۔ چاچا، غنی بھارتیوں کا ٹاؤٹ نکلا، حفیظ نے غصے سے کھولتی آواز میں کہا۔ اب امیر علی کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ مزید کوئی سوال کرتا، پھر بھی اس نے پوچھ لیا، یہ کون ہے؟ جہانگیر، اپنا نیا کمانڈر۔ حفیظ نے جہانگیر کی طرف مڑتے ہوئے جواب دیا، جو انہیں سلام کرنے کے بعد گاؤں کے اس راستے کی طرف دیکھ رہا تھا جدھر سے بھارتیوں کی آمد متوقع تھی۔ چلو بیٹی، جلدی سے 2-4 کپڑے لے لو، امیر علی نے زینب سے کہا۔ میرے خیال سے اب ہمیں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جہانگیر کی بات نامکمل ہی تھی جب اچانک تارا شمشیر نگر ایک زوردار دھماکے سے لرز اٹھا۔ اس نے بجلی کی سی پھرتی سے اپنے کندھے سے لٹکتی گان کو ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ خیر ہے، یہ پہاڑی کے دوسری طرف کی آواز ہے، شاید مجاہدین کی لگائی ہوئی سرنگ پھٹی ہوگی، امیر علی نے اطمینان سے کہا۔ چلیے، زینب نے اچانک ہی ان کی گفتگو میں مداخلت کی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ پکڑا ہوا تھا جس میں شاید اس نے اپنی ضرورت کی کچھ چیزیں رکھ لی تھیں۔ حفیظ سب سے آگے بندوق ہاتھ میں پکڑے چل رہا تھا، اس کے تعاقب میں امیر علی اور زینب تھے۔ جہانگیر سب سے آخر میں ان تینوں کو کور دیتا ہوا آگے آ رہا تھا۔ حفیظ نے لمبا اور محفوظ راستہ اپنایا تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی، وہ اپنے ہائیڈ آؤٹ سے ابھی کچھ فاصلے پر ہی تھے کہ اچانک جیسے حفیظ کے قدموں کو زمین نے جھکڑ لیا۔
اس نے تینوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر اسی پوزیشن میں جہانگیر کے پاس واپس آ گیا۔ مجھے کچھ گڑبڑ نظر آ رہی ہے، اس نے جہانگیر کے کان میں سرگوشی کی۔ ممکن ہے وہ پیش بندی کر رہے ہوں، آخر صبح انہوں نے حملہ تو کرنا ہی ہے، جہانگیر نے اطمینان سے جواب دیا۔ پھر بھی تم ان کے ساتھ یہاں بیٹھو، میں تھوڑا سا آگے جا کر صورتحال کا جائزہ لے آؤں، حفیظ نے کہا۔ ٹھیک ہے۔ جہانگیر نے اس بات میں گردن ہلائی اور حفیظ زمین پر بلی کی طرح پنجوں کے بل چلتا ہوا آگے نکل گیا۔ تینوں سانس روک کے بیٹھے تھے۔ حفیظ کی روانگی کے قریباً 10 منٹ بعد اچانک ہی فضا گولیوں کی ترتراہٹ سے گونجنے لگی۔ جہانگیر کو صورتحال سمجھنے میں ایک پل بھی نہیں لگا تھا، اسے فوراً علم ہو گیا کہ حفیظ ٹریپ میں پھنس گیا ہے۔ شاید بھارتیوں نے شام ڈھلتے ہی اپنے ناکے مضبوط کر لیے تھے۔ گولیوں کی آوازوں پر چند لمحوں کے لیے حفیظ اللہ اکبر کے نعروں نے غلبہ ضرور پایا تھا، لیکن کب تک؟ شام میں مزاحمت دم توڑ گئی تھی۔ امیر علی اور زینب کو بھی صورتحال کی سنگینی کا ادراک ہو گیا تھا۔ انہوں نے خوفزدہ انداز میں جہانگیر کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے خدشات کا اظہار کر دیا۔ واپس چلے۔ جہانگیر کے منہ سے ابھی بمشکل 2 الفاظ ہی ادا ہوئے تھے جب اچانک ایک گولی سائیں کی آواز پیدا کرتی اس کے کان کے نزدیک سے گزر گئی۔ کسی ماہر بازیگر کی طرح ایک لمحے کا توقف کیے بغیر اس نے اپنی جگہ سے جھس لگائی اور زینب کے بازو کو پکڑ کر زمین پر اس کے ساتھ ہی اس طرح گرا تھا کہ زینب کا سارا وزن جہانگیر کے دائیں کندھے پر آ گیا۔ اگر وہ اس عمل میں ایک لمحے کی تاخیر کر جاتا تو شاید امیر علی کے ساتھ زینب کی لاش بھی موجود ہوتی، کیونکہ دونوں ہی بوکھلا کر سیدھے کھڑے ہو گئے تھے۔ جہانگیر کے زمین پر گرتے ہوئے آخری منظر بڑا اذیت ناک تھا۔ اس نے بوڑھے امیر علی کی چیخ سنی اور اس کے ماتھے سے خون کا فوارہ ابلتے دیکھا۔ ان کی طرف آنے والی گولیاں تو بوگلاہٹ میں چلائی گئی تھیں، لیکن LMG سے آنے والی یہ اندھی گولی بالکل نشانے پر لگی تھی۔ امیر علی کی کھوپڑی چٹک گئی تھی اور اسے شاید اگلا سانس لینے کی مہلت بھی میسر نہیں آئی تھی۔ زینب کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل جاتی اگر جہانگیر نے اس کے منہ پر ہاتھ نہ رکھ دیا ہوتا۔ اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنی گن زمین پر رکھ کر اس نے انگلی سے زینب کو خاموشی کی تلقین کی۔ زینب کے لیے یہ حادثہ حواس باختہ کر دینے والا ضرور تھا، لیکن وہ ایک مجاہد کی بہن تھی اور ایسی صورتحال کا سامنا بھی پہلی مرتبہ نہیں کر رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنی حالت پر قابو پا لیا تھا، گو کہ شدت غم سے اس کا دل پھٹا جا رہا تھا، لیکن اس نے زبان سے آواز نہیں نکالی تھی۔ جہانگیر نے اسے زمین پر لیٹے رہنے کے لیے کہا اور خود گونیوں کے بال رینگتا ہوا امیر علی کی لاش تک جا پہنچا، گو کہ لاش کی حالت دور سے ہی بتا رہی تھی کہ اس میں زندگی کی ایک بھی رمق باقی نہیں۔ اس کے باوجود اس نے زمین سے چپکے ہوئے امیر علی کی نبضیں ٹٹولنا ضروری سمجھا تھا۔ پھر اس کے منہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلا اور وہ اسی پوزیشن میں لوٹ آیا۔ اس نے زینب کے نزدیک پہنچ کر زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف اس کی طرف دیکھا اور اچانک اسے یوں لگا جیسے اس کے دل میں کوئی پھانس اٹک گئی ہو۔ زینب کو ابھی تک بھرپور نظروں سے اس نے دیکھا ہی نہیں تھا، اب شاید پہلی مرتبہ وہ اس کی طرف مکمل واقفیت سے دیکھ رہا تھا۔ زینب کی آنکھوں میں جلملاتے آنسو موتیوں کی لڑیوں کی طرح اس کے دونوں گالوں پر پھسل رہے تھے، لیکن اس نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی سسکیوں اور آہوں کا گلا گھونٹ لیا تھا۔ اس نے جب اپنی زخمی نگاہیں جہانگیر کی طرف اٹھائیں تو جہانگیر کو بھالا سا اپنے دل میں اترتا محسوس ہوا۔ زینب کے لیے یقیناً یہ حادثہ جان کا تھا۔ جہانگیر اور حفیظ نے دونوں کے ساتھ اپنے ہائیڈ آؤٹ تک جانا تھا، جس کے بعد مجاہدین نے دشمن کے خلاف کارروائی کرنی تھی اور اگلے 1-2 روز میں جہانگیر کو اپنے 3 ساتھیوں اور سامان کے ساتھ دریائے جہلم کو عبور کر کے دوسری طرف سری نگر کی وادی میں جانا تھا، جہاں اسے کچھ اہم مشن سونپے گئے تھے۔ ایک بات کا اندازہ تو اسے ہو چلا تھا کہ اس کے ہائیڈ آؤٹ کو جانے والے راستوں کے ارد گرد بھارتیوں نے پوزیشنیں سنبھال لی ہیں، اور مقامی علاقے سے عدم واقفیت کی بنا پر اسے اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ ان کے خفیہ ٹھکانے کی طرف کون سا راستہ جا رہا ہے۔ کیا زینب سے رہنمائی حاصل کی جائے؟ اس نے خود سے سوال کیا، پھر اس احمقانہ سوچ پر خود ہی اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا کہ وہ بیچاری مجاہدین کے ٹھکانوں سے کہاں آگاہ ہوگی۔ کیا کیا جائے، کدھر جاؤں؟ ایک ہی سوال بار بار اس کے ذہن کو کچوکے دے رہا تھا۔ آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں، کہیں میری وجہ سے؟ اچانک ہی زینب نے کہا اور وہ چونک پڑا۔ نہیں، دراصل حفیظ کو بھی راستے کا علم تھا، میں اس علاقے میں بالکل اجنبی ہوں، ہم تو کل ہی یہاں پہنچے ہیں، جہانگیر نے کہا۔ دونوں اب ایک بڑے پتھر کی اوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے تک میں مختار بھائی کے ساتھیوں کے لیے خفیہ ٹھکانے پر کھانا لے کر جایا کرتی تھی، اس راستے کا تو مجھے علم ہے، معلوم نہیں۔ زینب نے بڑی جرأت سے اپنے جذبات پر قابو پا کر بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ او میرے خدایا، مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا گیا تھا اور میں ہوں۔ جہانگیر نے بڑبڑانے کے انداز میں کہا۔ میں آپ کو وہاں تک پہنچاؤں گی۔ زینب نے اتنے پرعزم لہجے میں اچانک یہ بات کہی کہ جہانگیر کے دل میں اس کے لیے پہلے سے موجود عقیدت دو چاند ہو گئی۔ نہیں زینب، اب مجھے مزید وقت ضائع نہیں کرنا، ہمیں اگلے منصوبوں پر عمل کرنا ہے، چلو گاؤں کی طرف واپس جاتے ہوئے جہانگیر نے کہا۔
اس سے اندازہ تھا کہ وقت کم ہے، مجاہدین شمشیر نگر میں بھارتی فوج کے حملے کا جواب دینے کے لیے اس طرف نکل پڑے ہوں گے۔ اسے حملہ آور مجاہدین کی کمان کرنا تھی، لیکن حالات نے اسے اپنے ٹھکانے تک ہی نہیں پہنچنے دیا تھا۔ پھر بھی وہ اس عادت سے محروم نہیں رہنا چاہتا تھا۔ قدرت نے دوسری طرف اس پر ایک بڑی ذمہ داری زینب کی صورت میں عائد کر دی تھی۔ زینب کو محفوظ مقام تک پہنچانے سے پہلے وہ کسی بھی قسم کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اسے رہ رہ کر ایک ہی خیال ستا رہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ زینب کو کچھ ہو گیا تو وہ زندہ یا مر کر کمانڈر مختار کو کیا شکل دکھائے گا۔ نہیں زینب، مجھے بھی کچھ اور فرائض بھی ادا کرنے ہیں، تو مجھے گاؤں کی طرف آنے والے راستے پر کوئی محفوظ مقام دکھا دو۔ ایک مرتبہ میں ان سے نمٹ لوں گا، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے زینب کا جواب سنے بغیر اپنی ٹانگ سے بندہ خنجر نکال لیا۔ زینب کے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سرسبز پہاڑی کی نرم زمین کو کھودنا شروع کر دیا اور کھودتا چلا گیا۔ 15-20 منٹ کی محنت کے بعد وہ قبر تیار کر چکا تھا۔ زینب کے لیے یہ سب کچھ ایک ڈراؤنے خواب کی طرح تھا، لیکن وہ اس حقیقت سے آنکھ نہیں چرا سکتی تھی کہ اس کا واحد غمگسار اس کا بزرگ چاچا امیر علی مر چکا ہے، اور صبح تک اس کی لاش پہ یار و مددگار پڑی رہی تو جنگلی جانوروں کا نشانہ بن جائے گی، یا پھر تھوڑی دیر بعد اس راستے سے گزرنے والی بھاری بھرکم فوجی ٹرکوں کے ٹائروں تلے بے دردی سے کچل دی جائے گی۔ جہانگیر نے ان نازک لمحات میں بھی لاش کی حرمت کو مد نظر رکھا تھا۔